تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمارے شہروں سے نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعم نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعم بن باورا اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بھی بد دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری۔ وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کا قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ بلعم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے
مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ اس سانے سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملاکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ براندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے، اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا، اور یہ فوج ظفر موج ناکام اور نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی، اور پوری قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔